فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے، اسی نے آپ کو بھیجا ہے اور تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے اپنی ایک صفت یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اب یہ صفت یہاں پر اچانک آ گئی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہی بات کہ یہ خزانہ ہے، اس کو زندہ کرنا، یہ جب اللہ تعالیٰ دل میں بات اتار دے تو زندہ ہوگا۔ یہاں پر زندگی اللہ کی نظر میں، اس قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ زندہ کون ہے؟ جو اللہ کو پہچانتا ہو، جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو، جو شعور والا ہو، وہ زندہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اور جس میں شعور نہ ہو، جس میں احساس نہ ہو، جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، اللہ کے کسی رسول کو نہ پہچانتا ہو، فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، زندہ ہیں ہی نہیں۔ یہ تمہیں لگتے ہیں کہ زندہ لوگ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ جتنا اونچا کیوں نہ پکار لیں، آپ کی تبلیغ جتنی مؤثر کیوں نہ ہو جائے، مردوں تک تو نہیں پہنچے گی بات، کہ بندہ پہلے آپ کے سامنے ہے ہی مردہ، اس نے ایک بات طے کر لی ہے کہ آپ کی بات نہیں سننی، میں نے مردہ ہی بنے رہنا ہے۔ یا فرمایا کہ وہ جو بہرا ہے، اس کے سامنے جتنی اونچی آپ پکار، لا تسمع الصم الدعاء، آپ کی پکار جتنی اونچی کیوں نہ ہو، اس کو آواز نہیں جائے گی کہ وہ بہرا ہے۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے، جو مردہ بن گئے، جن کے دل مردہ ہو گئے، اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تبلیغ بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر فرمایا یحیی و یمیت، زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ اسی قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، و یمیت، اور موت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دو صفتیں یہاں پر بیان کر دی گئی کہ اللہ کی نظر میں زندہ و جاوید وہی شخص ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا، جو صاحب شعور ہو گیا، جس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ ہے اور یہ حق، یہ سچ میں نے آگے پہنچانا ہے، خواہ مجھے کتنی بڑی، کتنی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور جن کی صفت یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے بولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا واتبعوہ، اور ان کا اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے ہٹ گیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور لفظوں میں، آسان لفظوں میں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ان کی سنت پہ چلتے ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو جاتے ہیں، ان کے گروہ میں شامل ہو گئے، ان کے بن گئے۔ اور یہ بات قرآن بھی کہتا ہے، سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں جب حضرت ہاجر کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میری نسل کو، میرے گھر والوں کو، گھر بار کو بتوں کی عبادت سے دور رکھیے گا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، یہ بت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ اب یہ قرآن حضرت ابراہیم کی زبانی ہمیں یہ بات، وہی بات بیان کر رہا ہے کہ جو نبی کا اتباع کرتا ہے وہ نبی میں سے ہو جاتا ہے، نبی کے گروہ میں سے، نبی کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ کہ نبی کا اتباع کیا ہے؟
یہ میں پھر مختصر لفظوں میں عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات، تمام اطوار، تمام اخلاق جتنا ہو سکے اپنا لیں، ان کی شکل جتنی ہو سکے اپنا لیں، ان کی ایک ایک بات جتنی ہو سکے اپنا لیں، اور اس میں جتنی زیادہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا، ہم نے جتنی ان کی کاپی کر لی، نقل کر لی، اتنے اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کر لیا، ان کے اخلاق، ان کے جتنی بھی تعلیمات ان کو اپنا لیا، ہم اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات عزیزان گرامی یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب وصال ہوا ہے، جو اس انسانیت کا سب سے بڑا سانحہ ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ وہ رتبہ، وہ درجہ وحی الہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی۔ لیکن ذرا آپ پیچھے یہ دیکھیں کہ کیا اسلام رک گیا؟ کیا یہ دین ہم تک نہیں پہنچا؟ تو محمد الرسول اللہ نے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ انہوں نے تربیت فرمائی انڈیویجولی ایک ایک کی، اور وہ بات جو شیخ والد رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اپنے آخری درس میں یہاں پر جو فرما رہے تھے کہ 128 آدمی جن کو محمد الرسول اللہ نے تیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہاجر ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اب ایک چھوٹی سی اور بات میں عرض کر دوں، اور اس سے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم علمی طور پہ کتنے نیچے آ گئے، انحطاط کا شکار ہو گئے۔ ہم تاریخ میں ہم نے بھی پڑھا، ہم سب نے پڑھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الامراء من قریش والوزراء من الانصار، کہ حکمران مہاجر ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے، اور مشیر، وزیر یہ انصاری ہوں گے۔ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو تعصب ہو گیا، تو وہی قریشی اور انصاری والی بات ہو گئی، جبکہ بات اگر پھر وہی بات ہے، علم ہو اور علم دل میں اترا ہو تو بات فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 128 یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر، وہ جو انفرادی طور پہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی سعادت مل گئی کہ 13 سال دار ارقم میں انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ایک ایک کو وقت مل گیا آپ صلی اللہ کے ساتھ گزارنے کا، تربیت حاصل کرنے کا۔ اور یہی 128 ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، جن کی وجہ سے ہم یہاں مسلمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ یہی مہاجرین ہیں جو آگے انصار کی تربیت کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے تربیت یافتہ پھر آگے اوروں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور حد یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ آتے، ہمیں صحاح ستہ میں، احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، مدینہ کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انفرادی طور پہ وقت نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ تم معاذ بن جبل کے پاس چلے جاؤ، تم عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ، تم فلانے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری تربیت کر دے گا۔ گویا کہ یہ میرا نمائندہ ہے کہ آپ کے وصال کے وقت اتنا بڑا خلا تو آ گیا، ایمان کا، تقوی کا، وحی کا، لیکن علمی طور پہ آپ نے سب کو تیار کر رکھا تھا کہ اگر یہ وقت آتا ہے تو یہ کام نہ رک جائے کسی طرح۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہم نے اسی بات پہ زور دینا ہے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا تھا۔ ہمارا آج کا المیہ کیا ہے؟ قحط الرجال، کہ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو محمد الرسول اللہ کا نمائندہ ہو، اور اگر دشمن کو کوئی مل جاتا ہے تو اس کو یا تو خرید لیتے ہیں، اگر خریدا نہ جائے تو قتل کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام ٹھپ ہو گیا۔
اب اتنا بڑا خلا آ گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے، اب کیا کریں؟ وہ بندہ وہ تو چلا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھلائی ہے کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنی بڑی ہستی بھی چلی گئی تو دین کا کام نہیں رکا۔ علم میں اور علمیت میں فرق نہیں آنے دیا محمد رسول اللہ نے، فداہ ابی و امی، کہ وہ کام، وہ مشعل، وہ آگے لوگ اٹھا کے چلتے رہے جو انہی کے تیار کردہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ یہ قرآن، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو ایک ایک کو سمجھانا ہے۔ اور ہم نے یہ بات اپنی انا، اپنا تکبر، عزیزان گرامی، جب قرآن پڑھا کریں تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو نسخہ میں عرض کر دوں، وظیفہ عرض کر دوں، اور جتنا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا شاید کسی چیز سے ہو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، 1 منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کا عہد کر لیں کہ اے اللہ، یہ جتنے بھی لوگ جو مجھ سے ناراض ہیں، جن سے میں ناراض ہوں، ان کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں۔ دوسری بات، اے اللہ، اپنی ساری کی ساری ذہنی صلاحیتیں، اپنے جذبات، اپنا دل، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے آپ سمجھا دیجیے۔ آپ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے میرے دل پہ یہ اتار دیجیے۔ اور وہی بات جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، نہ گرہ کشا ہے رازی نہ کشاف، کہ یہ تو اتارنی پڑے گی اپنے دل پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اب پھر وہی بات، ہم کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں، اور شیطان کے کارندے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ قرآن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ تو ان پر اترا ہے۔ فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، ذکر ہے تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ اس کا تم نے کیا کیا، کہ تمہاری طرف ہم نے نازل کر دیا ہے، تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کا تم نے کیا کیا، اس کا تم نے کتنا حق ادا کیا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر فرمایا یحیی و یمیت، وہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، وہی ہیں جو موت عطا کرتے ہیں، دلوں کو زندگی عطا دیتے ہیں اور دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ آپ سن کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم کا دل اللہ کی انگلیوں میں ہے، اور جس طرح چاہیں وہ پھیر دیں۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر، نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے بولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور ان کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیزان گرامی، ہدایت، اور مختصراً میں عرض کر دوں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن کی عملی شکل ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ یہ دل و دماغ کھول دیتے ہیں، اور اگر ہم اسی وقت رک جاتے ہیں کہ نہیں، یہ ہدایت حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ راستہ اپنانا یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ جو میرا اپنا لائف سیٹ اپ ہے اور لائف سٹائل ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہی بہتر ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے،
یہ ذرا میں عیش سے گزار لوں. ہاں جب آئے گا، جب حشر کا دن آئے گا تو دیکھا جائے گا. بابر عیش بکوش کے عالم دوبارہ نیست، کیش کر لو، اس کے بعد پتہ نہیں عالم ہے بھی کہ نہیں. جب یہ ذہنیت آ جائے کہ اب ہدایت صرف اتنی لینی ہے کہ ہم درس قرآن میں بیٹھ جائیں، ہم مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لیں، ہم سارے فضیلتیں درجے حاصل کر لیں، لیکن عملی طور پہ نہیں اپنانا، عملی طور پہ اسلام میں آنا نہیں، یہ مشکل کام ہے. یہ اس سے ہم مولوی بن جائیں گے، یہ مولویوں کا کام ہے. اب اللہ تعالیٰ دل بند کر دیتے ہیں. اب دل اور دل کا دروازہ یہ اللہ تعالیٰ کھولنے ہی نہیں دیتے کہ تم نے میرے راستے پہ آنے کا انکار کیا ہے اور تم نے دنیا کو اختیار کیا ہے. ابھی تمہیں دنیا بھی نہیں ملے گی ٹھیک طرح سے، اب دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو. اب یہ دنیا بھی نہیں ملے گی. دنیا کے لیے مجھے چھوڑا تھا تو اسی میں مبتلا کر دوں گا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے نام، رسول اللہ کو جس چیز کے لیے ہم چھوڑتے ہیں اسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہدایت ہمیں تب ہی ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو صحیح طور پہ مسلمان بناتے ہیں اور اسلام اللہ کے سامنے کلی طور پہ 100% جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور یہاں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام ہے. اور جب یہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دیں عملی طور پہ، تو ہمارا دل، دماغ، ہمارا جسم، ہماری روح یہ عملی طور پہ مسلمان ہو جائے گی. پھر کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نہ دور فرمائیں. یہاں پر پھر آگے چونکہ یہ درمیان میں ایک عارضی موضوع آیا تھا، حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ پر اور آپ کے بعد جو آنے والے ہیں نبی امی، ان پر جو ایمان لائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیں بتا دی. اور پھر فرمایا وَمِن قَوْمِ موسیٰ، موسیٰ کے قوم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق پر لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو منصف ہیں، جو حق پر قائم ہیں. یہودیوں میں ایسا گروہ بھی موجود تھا. اور فرمایا قطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے ان کو بانٹ دیا 12 گروہوں میں، 12 امتوں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماریے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ان میں جو 12 کے 12 گروہ تھے، 12 کی 12 قومیں، سب کو پتہ چل گیا کہ ہر ایک کا چشمہ، ہر ایک کی گھاٹ کون سی ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر ہم نے بادلوں سے باقاعدہ سایہ کر دیا اور ان پر ہم نے من و سلوہ نازل فرما دیا کھانے کے طور پہ. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ جس علاقے کی بات ہو رہی ہے، شبہ جزیرہ سینا، جو کہ پورا کا پورا صحرا ہے، ریگستان ہے، اور جہاں پر کہیں آپ کو بہت کم ہی نظر آتا ہے کوئی سبزہ، اور وہاں کی بات ہو رہی ہے، وہاں کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ چند مفسرین جو عقل پہ زیادہ اعتماد رکھتے تھے، جن میں امام رازی بھی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں، شبہ جزیرہ سینا میں یہ نہیں ہوں گے، کسی اور علاقے میں ہوں گے، کہ وہاں پر رہنا اور اتنی بڑی تعداد میں رہنا یہ ناممکنات میں سے ہے. اور چند جدید مفسرین نے بھی یہی بات کہی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات یہی تو بیان فرما رہے ہیں کہ ریگستان میں رہے، صحرا میں رہے، جہاں پر پانی نہیں تھا، اور ہم نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ان کے سامنے.
جہاں پر سایہ نہیں تھا، ہم نے بادل بھیج دیے جو سارا کا سارا دن ان کے اوپر سائے کر کے کھڑے رہتے، اور فرمایا کہ جہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا پانی بھی عطا کر دیا، من و سلوہ بھی عطا کر دیا۔ وما ظلمونا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ہم نے کہا کہ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے، وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ کی اتنی نشانیاں، اتنے کھلے معجزات ان کے سامنے، لیکن پھر بھی وہی کج روی، پھر بھی وہی لائف سٹائل، لائف سیٹ اپ، پھر بھی امن و امان اور جہاد کی طرف نہیں آنا کہ نہیں اس سے جان چلی جائے گی، اور جان ہے تو جہان ہے، ہم زندہ ہیں تو بات بنے گی، اگر ہم مر گئے تو پھر کیا یہ سارے کی ساری چیزیں ان سے عیش کرے گا کون؟ اور یہی تصور یہ ہمارے اندر منتقل ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر اسی طرح حملہ آور ہوں گی جس طرح تم ایک دوسرے کو دسترخوان پہ دعوت دیتے ہو کھانے کی۔ اور صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم اتنے کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، اور شاید اتنی تعداد تمہارے پاس پہلے کبھی نہ ہو، لیکن تمہارے اندر دو صفات آ جائیں گی، نمبر ایک موت کا ڈر، اور نمبر دو ایمان کی کمزوری، اور آپ نے ان دونوں کو الوہن کا نام دیا ہے، اور یہی صفات یہ بنی اسرائیل میں موجود تھیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یوں کہا گیا، اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جب ان سے یوں کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن دیکھو جب داخل ہونے لگو تو حِطَّہ کہتے ہوئے آنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں جب داخل ہوگے تو سر جھکائے ہوئے، تکبر کے ساتھ نہ داخل ہونا۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں ان میں اضافہ کر دیں گے، ان کو بڑھا دیں گے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کچھ یوں ہے، ہمیں سورہ مائدہ میں، اور آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کی تفسیر بتائی ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں مختصراً، کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بات یوں کہی، یہ جس کا اشارہ اوپر گزر گیا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 160 میں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاد کرو اور یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے، تو کہنے لگے کہ جہاد یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس سے جان چلی جاتی ہے، اس سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب، تم دونوں بہت طاقتور ہو، تم جاؤ اور جہاد کرتے پھرو، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے، بنیادی فرق بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں، بدر کا میدان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پڑاؤ کریں، تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، آپ نے پھر پوچھا کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پڑاؤ کریں، کہاں پڑاؤ کریں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کأنک تعنینا یا رسول اللہ، لگتا یوں ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اے اللہ کے رسول، انصار کی طرف، کہ یہ انصار کے سردار تھے، اوس کے سردار ہیں۔ تو آپ مسکرا پڑے،
تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو یوں نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ جہاد کرتے پھرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ سے یوں عرض کریں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، کہ آپ اور آپ کا رب آپ جہاد کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں فلاں گھاٹی میں جا کر ہلاک کروا دیں تو اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری جان چلی جائے، جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کا رسول ہمارے درمیان میں ہے تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے کہ چہرہ کھل اٹھا حضرت سعد بن معاذ کی یہ بات سن کر۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے پہلی قوموں میں اور ان کے متبعین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں، اور جس کی وجہ سے اللہ کا یہ نام یہ قائم ہے، اور جن کی اللہ نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی سورہ انفال میں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی ہے اپنے نام سے اور آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے صحابہ سے۔ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی اپنی وجہ سے اور اہل ایمان کی وجہ سے۔ اتنی بڑی فضیلت اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کے لیے بندوبست بھی کر دیا، وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا، عمالقہ کا علاقہ، وہ دیوزاد اور ایسے لوگ جو بہت ہی بڑی جسامتوں والے تھے، ان پر بھی اللہ نے نصرت فتح عطا فرما دی۔ اب فرما رہے ہیں کہ جب داخل ہوگے تو سر جھکا کے داخل ہونا، کہ یہ نصرت یہ فتح یہ میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اس کے باوجود دل میں چونکہ ٹیڑھ تھا، دل میں ایمان نہیں اترا تھا، صرف استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، اس میں کتنی بڑی ان کو محنت کرنی پڑتی، کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی، وہ بھی بدل ڈالا۔ اور حنطہ اور حبۃ من شعیر اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکنے لگے کہ اللہ کا دیا ہوا بول اس کو بدل کے اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم اندر جا رہے ہیں تو اب ہم پھر اگائیں گے بھی، اور اب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کا نبی اور اللہ یہ تبلیغ کرتے پھر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب مسلط کر دیا، بھیج دیا، اور یہ پھر اسی وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پھر میں اس کا تقابل کروں گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہاں پر آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ کے اصحاب کی، مہاجرین کی جائیدادیں ہیں جن کو ان لوگوں نے غصب کر رکھا ہے۔ یہ تقابل ذرا تھوڑا سا اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیت المقدس یا ارض مقدسہ وہ ان کی زمین نہیں تھی، یہ تو ان کی اپنی زمین ہے، باپ دادا کی زمین ہے، جس میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، جس میں ان کی جائیدادیں ہیں، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی اونٹنی اور آپ کی اونٹنی سے اس کے جسم سے آپ کا سر لگ رہا تھا، آپ کا امامہ لگ رہا تھا، آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، سورہ فتح میں
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. تو یہ ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے، اور یہاں پر ایک واقعہ یوں ہوا کہ آپ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا کہ ایک شمال کی طرف سے، جنوب کی طرف سے، مشرق مغرب، ہر طرف سے مکہ کی لشکر آ رہا تھا، اور ایک لشکر کے سربراہ جن کے پاس لواء جھنڈا تھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، تو وہ یوں کہنے لگے جبکہ آپ نے اعلان فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج اور آج کا دن یہ سراپا رحمت ہے، بخشش کا دن ہے، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو صحابہ جوش میں تھے، اور یہ انصاری ہیں، یہ خزرج کے سردار ہیں، کہنے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم ان سے بدلے لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل دیا، امیر بدل دیا، ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کو لواء اور جھنڈا عطا فرما دیا کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور حرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چند لمحوں کے لیے اللہ نے حلال فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بتوں کو آپ نے توڑا اور اس کو پاکیزہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا، آپ کا بہت ہی واضح فرمان ہے کہ یہ مکہ، یہ اللہ کا گھر، یہ بیت الحرام، یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں لشکر لے کے آئے، اس میں جنگ کرے، اس میں لڑائی کرے. میرے لیے اللہ نے کچھ عرصے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند ساعات کے لیے حلال فرمایا تھا کہ میں اس کو پاکیزہ کر دوں، اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ میں مختصراً آیت نمبر 163 میں بیان کر دیتا ہوں، پھر سوال و جواب کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے ساتھ تھی، ساحل سمندر پہ تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور وہ بستی والے ہفتے کے دن میں بہت زیادتیاں کرتے تھے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، کہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں اور ویل ان کی طرف آتی اور بہت زیادہ آتی، اور جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے مچھلیاں نہ آتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور اسی طرح ہم نے ان کو فتنے میں، ابتلا میں ڈالا کہ یہ نافرمان لوگ تھے، فاسق لوگ تھے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ بستی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کون سی تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتے کہ ہمیں بتلا دیتے تو ہمیں بتلا دیا جاتا احادیث میں یا قرآن میں. جب ہمیں نہیں بتلایا گیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ ایک بستی ہے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اب اس بستی کا اگر نام ہم جان لیں تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ جانے تو ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لہذا ایسے مسائل میں، ان میں پڑھنے میں، یہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. فرمایا کہ ان پر اللہ نے، چونکہ یہودیوں پر ہفتہ سبت یہ حرام تھا، محرم معزز دن تھا، اور اس میں ان کے لیے چند چیزیں ان کے لیے مخصوص تھیں کہ یہ روزہ بھی رکھتے، اس میں یہ کھانے پینے میں بہت کمی کرتے، رات کو بھی، اور بھی بہت مخصوص چیزیں تھیں کہ اعتکاف عبادت میں گزارتے اللہ کی. اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ کمائی اور دنیاوی کام اس میں چھوڑ دیے جائیں، اور مختلف روایات میں ہمیں مختلف باتیں ملتی ہیں. اور ایک اس میں چھوٹا سا لطیفہ میں عرض کر دوں کہ امریکہ میں بوسٹن میں ایک صاحب جو مسلمان ہوئے، یہودی تھے، وہ بتلانے لگے کہ سبت کے دن میں یوں کرتا کہ اپنی بیوی کو کہتا کہ ٹی وی تم لگا دو
اور میرے ہاتھ میں کمپیوٹر پکڑا دو، وہ ریموٹ کنٹرولر پکڑا دو کہ یہاں پر بیٹھ کے میں اعتکاف کروں گا، عبادت کروں گا، میں نے آج اور کوئی کام نہیں کرنا، اور میں نے بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور کھانے کی ساری چیزیں تم خود لا کے دینا تاکہ مجھے اٹھ کے نہ لینی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابن کثیر اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، کہ دیکھو وہ طرز، وہ سوچ، وہ نہ اپنانا جو یہودیوں نے اپنائی ہوئی ہے، تو پھر وہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، حلال کو حرام کرو اور حرام کو حلال کرو ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤ۔ تو یہ ایک تو سبت کا جو ان کے پاس کانسیپٹ تھا، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جو کانسیپٹ ہمیں جمعے کے دن کا ملتا ہے، اور ہم پر اللہ نے یہ فضیلت، یہ ہمیں اللہ نے یہ درجہ عطا فرما دیا، ہم پر آسانی فرما دی کہ ہمیں فرمایا کہ جمعے کی نماز اور جب اس کے لیے اذان ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن کے لیے جب پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو، فسعوا وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہے اگر تم علم رکھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے تم فارغ ہو چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھر سے پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو پھر سے تم تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو تو اللہ کو بھول نہیں جانا، کسب معاش میں لگے ہو، رزق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر اور کثرت سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر فلاح پانا چاہتے ہو۔